أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس ولمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ یہ سورہ انعام ہے اور اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ قرآن مجید 7 گروپوں پر مشتمل ہے۔ دوسرا گروپ یہیں سے سورہ انعام سے شروع ہو رہا ہے اور اس گروپ کے تعلق سے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں اسلامی عقائد کی توضیح کی گئی ہے۔ اب یہ سورۃ الانعام جو ہے پورے گروپ کا تو مرکزی موضوع اسلامی عقائد کی توضیح ہے، لیکن ہر گروپ کا اپنا ایک، ہر سورے کا اپنا ایک الگ مرکزی موضوع یا عمود ہے۔ اس کا عمود ہے توحید، رسالت اور معاد کے بنیادی مسائل، اور ان بنیادی مسائل کو زیر بحث لا کر اسلامی عقائد کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس بات کی بھی اس میں توضیح ہے کہ اصل دین ابراہیم وہی ہے جو قرآن مجید پیش کر رہا ہے، اور اس سورے میں مخاطب اصلاً ہیں مکہ والے یعنی قریش۔ اس میں بنائے استدلال تمام تر عقل و فطرت اور آفاق و انفس کے دلائل پر ہے، یا پھر یوں کہیے کہ ان مسلمات پر ہے جن کو اہل عرب خود تسلیم کرتے تھے۔ اب فرمایا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ شکر ہے اللہ کا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے تاریکیاں اور نور بنائے۔ تعجب ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ہمسر ٹھہراتے ہیں۔
سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ الحمد کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی شکر کا ہے اور دوسرے تعریف کا۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ شکر کا معنی اولا ہوتا ہے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ تعریف کا معنی اولا ہوتا ہے، اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں معنی ہوتے ہیں۔ اب سیاق و سباق کی روشنی میں آپ کو طے کرنا ہے کہ کون سا معنی یہاں زیادہ موزوں ہے۔ عام طور پر تو ہمارے مفسرین یا مترجمین نے یہی لکھا ہے کہ تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے۔ ہم نے اپنے ترجمے میں تعریف کے بجائے شکر کا ذکر کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں شکر کا معنی لینے کا کیا موقع ہے؟ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا۔ تو زمین کی چیزیں جب ہمارے لیے ہیں تو گویا زمین بھی ہمارے لیے ہے۔ اسی طرح اس نے یہ بھی کہا کہ آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے بنایا ہے، تو ظاہر ہے کہ آسمان بھی ہمارے لیے ہے۔ اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 ہے، أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے ان ساری چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اس نے تم پر اپنی نعمتیں نچھاور کی ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہمارے لیے ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو ہم کو ملی ہیں۔ تو آسمانوں اور زمین کا ہمارے لیے پیدا کیا جانا ہمارے اوپر اللہ کا انعام ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس نے تاریکیوں اور اجالا کو پیدا کیا، کیا خیال ہے کہ اس کا شکر ہماری زبان سے ادا نہیں ہونا چاہیے؟ تو موضوع زیادہ یہی لگتا ہے کہ الحمد کا ترجمہ شکر کیا جائے۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یہ سب ہمارے لیے، جس نے تاریکیاں بنائی اور روشنی بنائی، یہ بھی ہمارے لیے۔ تو اب جس اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا ہے، اتنا ہی نہیں کہ سورج چاند کی یا زمین و آسمان کی بہت ساری چیزوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بطور نعمت ذکر کیا ہے۔ مثلا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 61 ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور شمس و قمر کس نے مسخر کیے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے نا۔ تو لازماً ان کا بھی جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو گویا آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، آگ، ہوا، پانی، یہ الارض اور السماء وما بینہما، یہ سب ہمارے لیے ہیں۔ تو جب ہمارے لیے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ پھر آگے یہ جو بتایا کہ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آسمان کا پیدا کیا جانا ہمارے لیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر یہی چھت اڑ جائے تو ہم کو اوپر ایک ہولناک قسم کا اندھیرا نظر آئے گا اور وہ بجائے خود بڑا خوفناک ہوگا۔ چلیے اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو، لیکن کم از کم یہ ایک فائدہ تو ہے۔ کبھی کسی ایسے کنویں میں جھانکا ہے جس کی نہ زمین دکھائی پڑ رہی ہو نہ پانی؟ کتنا خوفناک منظر ہوتا ہے، آدمی جھانکنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اگر ایسے ہی خلا ہوتا
اور پورا خلا ہوتا تو نگاہ ایک خاص حد تک جا کے رک جاتی. یہ پورا ایک خوفناک قسم کا خلا ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا تھا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ٹھیک ہے، آسمانوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا، بہت مفید ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اور روشنی کو بھی بنایا، یہ بھی ہمارے لیے بہت مفید ہے، لیکن ظلمات کیوں بنایا؟ اس کی کیا ضرورت؟ نور تو ہمارے لیے مفید مطلب ہے، لیکن ظلمات کیا یہ بھی مفید ہے؟ وہ کیسے؟ ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریکیوں کے بغیر نور کی اہمیت نہیں اجاگر ہوگی. شر نہ ہو تو خیر کی قدر و قیمت کا پتہ نہ چلے. زندگی میں کبھی پریشانی نہ آئے تو آسائش اور آرام کی اہمیت معلوم نہ ہو. بے شک ایک بہت اہم پہلو یہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. ایک دوسرا پہلو اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آدمی ظلمات کو نہ جانے، اس کا وجود نہ ہونے کی وجہ سے، تو نور کو بھی جاننا آسان نہیں ہے. یہ نور کیا بلا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ ان سے ایک صحابی رسول نے کہا کہ امیر المومنین فلاں آدمی تو بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے. انہوں نے فرمایا ہوگا، لیکن صحابی نے دوبارہ ریپیٹ کیا، امیر المومنین فلاں تو بہت متقی و پرہیزگار ہے. انہوں نے کہا ہوگا، لیکن جب تیسری بار کہا تو انہوں نے کہا کیسے تم کو معلوم کہ وہ بڑا متقی و پرہیزگار ہے؟ کیا کبھی تم نے اس سے معاملہ کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا تب کیسے تم کو پتا؟ کہا مجھ کو ایسے پتا ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں گناہ کیا ہے. حضرت عمر ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جو شخص جانتا ہی نہیں گناہ کیا ہے، وہ گناہ سے بچے گا کیسے؟ اس لیے گناہ سے بچنے کے لیے بھی کم از کم گناہ کا ادراک اور شعور تو ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ ظلمات کی بھی ضرورت ہے. آگے فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. ثم کبھی کبھی اظہار تعجب کے لیے آتا ہے، یہاں اسی معنی میں. یہاں جو تاریخی سمجھ میں آگے جہاں 6 مہینہ دن اور 6 مہینہ رات ان کے لیے ہے نا رات وہاں بھی 6 مہینہ 2 سال کے بعد 10 سال کے بعد مگر آتی ہے نا بھائی. جہاں رات آتی ہے تو رات کا تجربہ تو ان کو ہوتا ہے. یہ رات دن کی اہمیت و قدر و قیمت کو بڑھاتی ہے. آتی ہے نا رات، نہ آ رہی ہوتی. کسی کو جلدی جلدی تجربہ ہوتا ہے، کسی کو دیر دیر میں ہوگا، مگر ہوگا تجربہ. وجود ہے تو دیر سویر تجربہ ہوگا. جی، اور بھی زیادہ ان کی اہمیت بڑھ جائے گی. اس کی صحیح فرما رہے ہیں آپ. پھر آگے والا جو جملہ ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ثم کبھی کبھی تعجب کے اظہار کے لیے بھی آتا ہے، اور یہاں بھی قرینہ بتا رہا ہے کہ یہ اظہار تعجب ہی کے لیے ہے. یعنی جس اللہ نے تمہارے لیے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، نور اور ظلمات کو پیدا کیا، اس اللہ کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو. ایسا نہیں کہ یہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. منعم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والا فائدہ اٹھائے بھی اور کفر کرے، تعجب ہے. آپ کسی کا احسان نہ لیں اور اس کے احسان مند نہ ہوں، سمجھ میں آتا ہے. لیکن ہر منٹ اور ہر سیکنڈ جس کے احسانات سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تعجب یہ ہے کہ اسی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اسی کو منعم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ثم بہت برمحل ہے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے. اچھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ان نعمتوں کا خالق کسی اور کو مانتے ہوں. ابھی میں نے آپ کو دکھایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. تو جب یہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان تمام کا خالق اللہ ہے، اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی گئیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں
کہ ان سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، پھر بھی یہ ناشکری کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، الذین کفروا سے مراد وہی مکہ والے ہیں۔ الذین کفروا بربہم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پھر بھی وہ لوگ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، اور یعدلون بربہم کے معنی جو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بربہم کو بیچ میں ٹانک دیا ہے کہ وہ الذین کفروا سے بھی جڑ جائے اور یعدلون سے بھی جڑ جائے۔ یہی ہے قرآن کی بلاغت۔ ہم لوگ جو انشاء لگاتے ہیں نا، اس میں اس کا لحاظ نہیں ہو پاتا۔ عدل کے معنی عدل کے معنی ہوتے ہیں برابر ہونے کے، لیکن ہمسر ٹھہرانے کا معنی بھی آتا ہے۔ تعجب ہے کہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کے لیتے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ نعمتیں کوئی اور فراہم نہیں کر سکتا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی برابری کا قرار دیتے ہیں ان کو جن کو یہ اپنا معبود قرار دیتے ہیں۔ جب تم خود کہتے ہو آسمان و زمین کو کوئی نہیں پیدا کر سکتا، تو جو نہیں پیدا کر سکتے وہ اللہ کے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ جو ہر طرح کی نعمتیں تم پر نازل فرماتا ہے، اس کے برابر وہ کیسے ہو جائیں گے جو کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ تو غیر منعم منعم کی برابری نہیں کر سکتا۔ اس لیے یا تو ان چیزوں کو تسلیم نہ کریں جن کو یہ تسلیم کر رہے ہیں، تب تو ٹھیک ہے، ہم سر ٹھہرائیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ کس قدر تضاد ہے ان کے فکر کا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کو بے تاج بادشاہ مانتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں جو اس کا جو فلاں چیزوں کو وجود بخش سکے سوائے اللہ کے، اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے اللہ ویسے یہ بھی سب برابر۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، یعنی وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، پھر اسی نے ایک مدت ٹھہرائی، اور اجل مسمى عندہ، مقررہ مدت اللہ کے پاس ہے، یعنی اس کا علم اللہ کو صرف ہے، باقی کسی کو نہیں۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی یہاں بھی ثم اسی معنی میں تعجب ہے کہ پھر بھی تمترون، تمترون کے معنی تمترون کیوں پڑھا نہیں اس سے پہلے کیا کیا؟ ہاں مطلب تو ٹھیک ہے، دیکھا اسی سے کیا؟ اچھا دیکھیے، اصل میں یہ میم رہی ہے مادہ سے ہے، مریون سے ہے، امترا۔ مریون کے معنی ہوتے ہیں دودھ دوہنے اور نچوڑنے کے، اور اسی سے یہ امترا ہے۔ امترا کے معنی متھنے، مسلنے اور نچوڑنے کے ہیں، یعنی کسی چیز کو خوب متھا جائے یا خوب محنت کر کے نچوڑا جائے کہ اس کی چیز نکل آئے، یہ امترا ہے۔ ایسے ہی بال کی کھال نکالنا، بات میں سے بات پیدا کرنا، کج بحثی کرنا اور کٹ عدتی کرنا، یہ بھی امترا ہے۔ یہاں اسی معنی میں ہے کہ اس کے باوجود بھی تعجب ہے کہ تم لوگ کٹ حجتی کرتے ہو، کج بحثی کرتے ہو، اور خواہ مخواہ مین میخ نکالتے ہو، بال کی کھال نکالتے ہو خواہ مخواہ۔ اب یہ جو فرمایا کہ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ہم کو مٹی سے کہاں پیدا کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں
اس وقت کوئی نہیں مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو سب نطفے سے پیدا ہوئے ہیں۔ مٹی سے کہاں پیدا ہوئی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشارہ ابتدائی خلق کی جانب ہے۔ تو ایسے بتائیے نا کہ یہ جو فرمایا کہ خلقکم من طین، تم کو مٹی سے پیدا کیا، تو مقصود ہے ابتدائی خلقت کی جانب اشارہ کرنا۔ ہم انسانوں کی ابتدا مٹی سے ہوئی، ہمارے دادا آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اور اس نے خود کہا بھی ہے وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، اس نے انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا، اسی بدأ کی جانب اشارہ ہے یہاں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، اور پھر ہم نے اس کو جو سلسلہ اس کی پیدائش کا شروع کیا وہ نطفہ سے ہے جو قرار مکین میں جاتا ہے۔ تو گویا ابتدا ہماری مٹی سے ہوئی ہے، اس کے بعد ایک دوسرا نظام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تخلیق کا، اور اس نظام کے تحت وجود میں آئے۔ ثم قضا اجلا، پھر اس نے ایک اجل ٹھہرا دی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہ بات کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا؟ دو باتیں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے۔ ایک تو یہ کہ مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق کو اتنا غرور نہیں کرنا چاہیے، اتنا ایٹھنا نہیں چاہیے، آخر ہو تو مٹی نا، سونا چاندی ہیرا تو نہیں ہو۔ تو مٹی سے پیدا ہونے والا انسان اس قدر غرور کرے کہ وہ پیدا کرنے والے کو بھی خاطر میں نہ لائے، یہ ٹھیک نہیں ہے یہ سوچنا۔ اس میں ایک دوسرا میسج بھی ہے، وہ یہ ہے کہ تم مرنے کے بعد کہاں جاتے ہو؟ مٹی میں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ پیدا کریں گے تو تم کہتے ہو جب ہم مٹی ہو جائیں گے تب کیسے پیدا کریں گے؟ میں مٹی سے تو تم کو پیدا کیا ہے، اور پھر مٹی سے پیدا کرنا تمہارا کیا مشکل ہے؟ تو ایک استحالہ جو انہوں نے بیچ میں ڈال دیا تھا مشرکین نے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حل کیا ہے۔ دونوں باتیں ہیں، مٹی سے پیدا ہونے والے کو اتنا ایٹھنا نہیں چاہیے۔ مٹی کی پستی معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ وہیں سے مٹی اٹھا کے لائیے، ایسے ہی کیجئے، کہاں جائے گی؟ نیچے۔ یہ تمہاری پستی ہے۔ تمہارے مقابلے میں جو ابلیس نے کہا تھا نا کہ ہم اس سے افضل ہیں کیونکہ وہ مٹی سے ہے، ہم آگ سے ہے، کیسے معلوم کہ آگ افضل ہے؟ روشن کرو اوپر کی طرف جاتی ہے۔ تو اس کے ہاں تو ایک بنیاد تھی، وہ ایٹھا، تمہارے پاس وہ بنیاد بھی نہیں، تم کیوں ایٹھ رہے ہو؟ اس کے بعد فرمایا کہ پھر اس نے تمہارے لیے ایک مدت ٹھہرائی ہے۔ اجل کے معنی مدت مقررہ کے ہیں، مدت مقررہ۔ قرآن مجید میں اجل کا استعمال بہت ہوا ہے، ان تمام کا تجزیہ کرنے اور سب کا مطالعہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میں یہاں صرف اتنا اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ بعض جگہوں پر اجل کا استعمال جو الگ الگ معنی میں ہوا ہے ان میں سے چند آپ کے سامنے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں بس۔ ایک تو اجل سے مراد خاص طور سے 3 مواقع کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور بھی استعمالات ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ 3 مواقع کے لیے۔ ایک تو وہ مدت حیات جو ہر فرد کو ملی ہوئی ہے، اس کے لیے بھی اجل کا استعمال قرآن نے کیا ہے۔ اسی سورہ کی دیکھیے آیت نمبر 60 میں ہے
هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، وہی ہے جو تمہیں رات میں وفات دیتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ دن میں تم کرتے ہو، پھر وہ تم کو اس میں اٹھاتا ہے، اس میں اسی رات میں سے دن میں اٹھاتا ہے، رات گزار کے، لیقضا اجل مسمى، تاکہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے جو مہلت حیات مقرر کی ہے یا مدت حیات مقرر کی ہے وہ پوری ہو سکے۔ تو اجل اس معنی میں بھی آتا ہے۔ اجل اٹھائے جانے کے وقت یا دن کے لیے بھی جگہ جگہ استعمال ہوا ہے، وہ بھی اجل ہے۔ اجل معنی وقت مقررہ، اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے اور اس وقت لازماً سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یہاں جو آیا ہے کہ ثم قضا اجلا واجل مسمى عنده، پھر اس نے ایک وقت ٹھہرایا ہے، کس کا؟ تمہارے اٹھائے جانے کا، وہ اجل مسمى عنده، اور کب وہ وقت آئے گا تمہیں نہیں معلوم، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اس کے باوجود بھی تم اینٹتے ہو، کٹوجتی کرتے ہو۔ تو ایک تو روزے باز کے سلسلے میں اس کے لیے بھی اجل کا استعمال آیا ہے کہ تمہارے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقررہ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نفخہ ثانیہ کی صورت میں زندگی بخشنے کا ایک موقع فراہم کرے گا اور پھر سب لوگ نکل کے باہر آئیں گے۔ اجل کا استعمال قوموں کی ہلاکت کے لیے جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ بھی ہے۔ مثلا دیکھیے سورہ اعراف آیت نمبر 34 میں لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ کون سی امت کب تک یہاں رہے گی بحیثیت امت سرکار میں، بس اس کے بعد سرکار چلی جائے گی۔ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا نا، ایک ایسی امت سرکار میں رہی ہے جس کے مقابلے میں کوئی پارٹی ٹکتی ہی نہیں تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا کہ بس اب تمہارا ٹائم پورا ہو گیا، تم جاؤ، اب دوسرے آئیں گے، ان کو جانا پڑا، دوسرے آئے۔ فرمایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن حیرت یہ ہوتی ہے کہ ان تمام کو دیکھنے کے باوجود بھی تم کٹ حجتی ہو کر بحثی کرتے ہو جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد اس کا شکر ادا کرو، تب اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے ان کا شکر ادا کرتے ہو، خوب کرتے ہو۔ صبح صبح اٹھ کر روز تمام دیویوں دیوتاؤں کی پوجا ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھگوان آپ ہی کی کرپا ہے، لیکن اصل کرپا جس کی ہے اس کا نام نہیں لیا جاتا۔ اور عجیب معاملہ یہ ہے، ہمارے یہاں بھی مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، کل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، مگر سو کے اٹھتے ہیں یا کوئی خاص موقع آتا ہے تو یا رسول اللہ، یا اللہ نہیں کہتے، یا رسول اللہ، آپ کی عنایت ہے، آپ کی طفیل ہے، آپ کا عطیہ ہے، یہ سب اسی لائن میں آتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یعلم سرکم و جہرکم، وہ تمہارے سر کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ وہ یعلم ما تکسبون، اور اس کو بھی جانتا ہے جو تم کماتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اصل میں جن مشرکین کے سامنے یہ بات چل رہی ہے وہ زمین کا خدا دوسرے کو مانتے، آسمان کا خدا دوسرے کو مانتے ہیں۔ مشرکین نے تو اتنے خدا بنا لیے ہیں کہ
پانی لانے والا خدا دوسرا اور گرمی لانے والا خدا دوسرا اور یہ کرونا لانے والا خدا دوسرا، کرونا کو لے جانے والا خدا دوسرا، سب بانٹ دیا ہے بالکل۔ سب سے کم جن مشرکین نے خدا مانے ہیں وہ یہ پارسی مشرکین ہیں، ایرانی، وہ بھی کم سے کم دو مانتے ہیں، یزداں اور اہرمن، ایک کو نیکیوں کا خدا، ایک برائیوں کا خدا۔ باقی لوگوں نے تو خوب بانٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آسمانوں کا بھی اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور زمین کا بھی اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، دونوں کا مالک ایک ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ یہ دونوں کا مالک ایک ہے، اس کو باور کرنے کے لیے کسی بہت بڑی منطق کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین کے اندر جو توافق پایا جاتا ہے وہ توافق بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا اس سے تعلق ہے۔ بھئی آپ کے ہاں شعبہ حفظ ایک ہے، ایک مکتب کا شعبہ ہے، ایک عربی کا شعبہ ہے، لیکن ایک ہی نظام کے تحت ان سب کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے الگ الگ خدا نہیں ہیں، کوئی ایک ہے جس کے ماتحت یہ سب ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ شعبہ حفظ کا انچارج کوئی اور ہوگا، مکتب کا انچارج کوئی اور ہوگا، عربی کا انچارج کوئی اور ہوگا، لیکن پورے مدرسے کے تمام شعبوں کا ذمہ دار اعلیٰ ایک ہی ہوگا، کئی ایک نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین دونوں کا مالک اللہ ہے، اسی لیے ان دو متضاد چیزوں کے درمیان خوبصورت اور شاندار توافق تم کو نظر آ رہا ہے۔ اگر دونوں کے خدا الگ الگ ہوتے تو بڑے مسائل پیدا ہوتے، اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، سمجھا آپ نے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک ہی ملک میں دو وزیر اعظم نہیں رہ سکتے، نظام نہیں چلے گا۔ ایک ہی گھر میں دو مالک نہیں رہ سکتے، نظام نہیں چلے گا۔ تو یہ پوری کائنات کیسے چلے گی؟ یعلم سرکم و جہرکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہاری مخفی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور تمہاری ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ مخفی چیزوں کو جاننا اور ظاہری چیزوں کو جاننا، یہ کیا چیز ہے؟ مخفی اور ظاہری ساری چیزوں کو جاننا مطلب جن چیزوں کو ہم چھپاتے ہیں، لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتے، جو ہمارے دل میں ہے، جو ہمارے خیال میں ہے، جو ہمارے افکار میں ہے، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور جو چیزیں باقاعدہ وجود میں آ جاتی ہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں، نظر آتی ہیں، ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ چاہیں تو آپ یہ کہہ دیں کہ تمہارے خیالات، تمہارے افکار اور تمہارے نظریات سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور تمہارے اعمال اور تمہارے کردار سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور کیا گڑبڑ ہو گیا ہوگا؟ ہاں دیکھ لو، بند تو نہیں ہو گیا؟ معلوم ہے نا، چل رہا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو، اس کو بھی۔ آدمی کمائی دکھا کے بھی کرتا ہے اور بے دکھائی بھی کرتا ہے۔ جو کام کرتا ہے شو کچھ اور کرتا ہے، پس پردہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ یہ جو ریشہ دوانیاں، جو شرارتیں اور جو سازشیں چل رہی ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی ہر طرح کی اذیتیں جھیل کر اسلام کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں اور جو کمائی وہ کر رہے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ یعلم ما تکسبون، ان تمام میں جہاں اہل کفر اور شرک کے لیے وعید اور تہدید کا پہلو ہے،
وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے تسلی اور تثبیت کا پہلو بھی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس اللہ کی نشانیوں میں سے یا ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کرنے والے بنتے ہیں۔ دونوں باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی آیات میں سے، چاہے وہ آیات قرآنی ہوں یا اس سے پہلے جو آیات آئی ہیں، یہ انکار کرنے والے کل کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ اور اگر آیتن سے مراد آپ نشانی لے لیں تو اللہ تعالیٰ جو نشانی بھی نازل کرتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کر لیتے ہیں، یہ اس کو اللہ کی نشانی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو جن کا مزاج ہے اعراض کا، انکار کرنے کا، نہ ماننے کا، اڑیل پن کا مظاہرہ کرنے کا، وہ ہر موقع پر اسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیں فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، چنانچہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب ان کے پاس وہ آ گیا۔ جا کا فاعل الحق، فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ، تو عنقریب ان کے پاس خبریں آئیں گی اس کی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے۔ حق سے مراد بہت واضح ہے کہ حق سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید آیا تو اس قرآن کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ابھی تو یہ انکار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس قیامت کی یہ دھمکی دے رہے ہیں وہ قیامت آنی ہی نہیں ہے۔ یہ جس بات کا ڈراوا دے رہے ہیں وہ ڈراوا محض ڈراوا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ جس کا تم استہزاء کر رہے ہو اس کی خبریں دھیرے دھیرے آنے لگیں گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کی خبر پیغمبروں کے ذریعے سے دی ہے۔ ایک تو اس بات کی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا نبی اور رسول بھیجتا ہے تو اس کے ذریعے سے اپنے دین کو غالب کرتا ہے، اور جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں دھیرے دھیرے وہ دم توڑ جاتے ہیں۔ دوسرے اس بات کی خبر دی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جلایا جانا ہے، اور وہاں کامیابی اور سرخروئی انہی کو ملے گی جو اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ تو اب شاید ہماری زندگی میں یا بہت جلد قیامت کے سلسلے کی خبریں تو نہ ملیں، لیکن وہ خبریں تو ہم کو مل سکتی ہیں نا جو دنیا میں ہمارے لیے ہمارے جرم کی وجہ سے بطور سزا آتی ہے، اس کی خبر تو مل سکتی ہے نا۔ چنانچہ جن کے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے ان سے آپ ان کے سامنے اس موضوع کو رکھیے اور ان سے پوچھئے کہ کیوں تم کو ایسا نہیں لگتا کہ اب تمہارے دل لد گئے ہیں، انکار کرے اپنی ضد و ہٹ دھرمی کی وجہ سے، لیکن حالات یہ بتا رہے تھے کہ ان کے دل لگ گئے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آئے، پھر آپ کے ساتھی بڑھتے گئے۔ یہ ساتھی کہاں سے آئے؟ انہی لوگوں کے اندر سے نکل کے آئے نا۔ تو ان کی تعداد بڑھتی رہی، ان کی تعداد گھٹتی رہی۔ یہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ اب یہ سورج نکل گیا ہے، تاریکی دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ بس بہت جلد وہ صورتحال واضح ہو جائے گی جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ لوگ وہ آ کے رہے گی۔ چنانچہ مدینہ جانے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اسلام میں داخلے کی رفتار اس قدر بڑھ گئی کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور اب سب کو یقین ہو گیا کہ اب لگتا ہے
کہ ہمارے دن لگ گئے ہیں، اور اگر ہم نے اب بھی پورا زور لگا کر پوری قوت لگا کر اسے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی تو ہم کو اپنا بوریا بستر باندھنا پڑے گا۔ الم یرو کم اہلکنا من قبلہم، اب دیکھیے یہ قرآن نے کئی جگہوں پر بہت صاف لفظوں میں اس کی جانب اشارہ کر دیا، جو ابھی بات اوپر گزری ہے کہ فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، چنانچہ سیدھے سیدھے فحاق بہم ما کانوا یستہزئون بھی آیا ہے کہ جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، اب اسی چیز نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور ان کو صاف نظر آتا ہے کہ اب بچ نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ فرمایا الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی صدیوں والوں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے زمین میں وہ تمکن عطا کیا تھا جو تمکن تم کو نہیں عطا کیا، جو غلبہ، جو قوت، جو سہولت اور جو شوکت ہم نے ان کو دی تھی، وہ شوکت اور غلبہ تمہیں نہیں ملا ہے۔ اشارہ ہے قوم عاد کی طرف، قوم سمود کی طرف، قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ کو جو ترقی ہر لحاظ سے ملی تھی، معاشی اور معاشرتی، سماجی، ان میں سے کچھ بھی ان کے پاس نہیں، عشر عشر بھی نہیں ہے۔ بھائی ایک تو وہ جسمانی اعتبار سے بھی اس قدر مضبوط لمبے تڑنگے کہ جب وہ گرے اور مرے تو ان کے جو جسم پڑے ہوئے تھے ان اجسام کے لیے قرآن نے خود کہا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، لگ رہا تھا کھجور کے پیڑ کل پڑے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اینچنی آنچنی کی کیا حیثیت، 5 فٹ 6 فٹ کی۔ پھر وہ سنگ تراش تھے، پہاڑوں کو کاٹ کر اسی میں گھر بنا لیتے تھے، اور آپ تو اینٹ اور پتھر ڈھو ڈھو کے لا کر مکان بنانے کی ہمت اپنے اندر نہیں پا رہے ہیں۔ کیا مقابلہ ان کا تمہارا؟ پھر تمدن میں جس قدر وہ آگے تھے، تمہارے ہاں اس کا کچھ بھی حصہ موجود نہیں ہے۔ ان کا کر و فر، ان کے محلات، ان کے قصور اور ان کی بلڈنگیں، یہ سب ایک سے ایک تھی۔ تمہارے پاس تو صرف جھوپڑ پٹے ہیں، کچھ قلعے ہیں کچھ لوگوں کے پاس، وہ بھی ان کے محلات کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ جب ان کو ہلاک کرنے میں ہمیں دشواری پیش نہیں آئی تو تمہیں مسلنے میں کتنی محنت کرنی پڑے گی، کیا دشواری پیش آئے گی؟ جب بڑے بڑے پہلوانوں کو ہم نے پٹخ دیا تو تم کو گرانے میں اور تم کو چت کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ تم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو، لیکن اس کے باوجود بھی تم ان کی تباہی و بربادی کا ذکر تو کرتے ہو، اس کا چرچا تو کرتے ہو، اور یہ بھی کہتے ہو کہ ان کو تباہ اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ وہی نافرمانی تم بھی کر رہے ہو، اور تم سبق حاصل نہیں کرتے کہ جب وہ پیٹ دیے گئے تو ہم کو پیٹنے میں کتنی دیر لگے گی، اور پھر جب ان کو سزا ملی اسی جرم کی وجہ سے تو اسی جرم کی وجہ سے ہم کو سزا کیوں نہیں ملے گی؟ کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ مجرم ہو تو پیٹے جائیں اور ہم مجرم ہو تو کچھ بھی نہیں؟ یہ ذہن سے نکالنا چاہیے۔ فرمایا اتنا ہی نہیں، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر مسلسل بارش برسائی، مسلسل بارش برسائی۔ یہ مدرار جانتے ہیں؟ مدرار کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، الغزیر السیلان، یعنی اس کے اندر مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے نا۔ ایک تو بارش ہو لیکن ایسے ہی جھرجھر جھرجھر ہوتی رہے
تو اس کو مدرار نہیں کریں گے۔ زوردار لگاتار بوندیں نہ ٹوٹیں، زور اور تسلسل نہ ٹوٹے، تب مدرار ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، سما کے معنی سما یہاں بادل کے معنی میں ہے۔ یہ سما اسمو سے ہے نا، کس سے ہے؟ سما اسمو سے، سما اسمو کے معنی ہوتے ہیں بلند ہونے کے۔ تو جو چیز بھی بلند ہو وہ کل سما ہے۔ یہ چھت بھی سما ہے، یہ بادل جن سے پانی برستا ہے وہ بھی سما ہے، اور وہ سقف نیلگوں وہ بھی سما ہے۔ تو یہ سب سما آتے ہیں، اس لیے ان سب کے لیے سما کا استعمال ہوا ہے۔ یہاں سما جس سے پانی گرتا ہے وہ کون ہے؟ بادل ہی ہے نا، تو اس لیے اشارہ بادل کی طرف ہے۔ ہم نے وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، یہ سما گویا استعارہ ہے بارش کا، اور اس کی وضاحت مدرار سے ہو رہی ہے۔ سما سے مراد سما کا پانی، بادل کا پانی، اور وہ پانی موسلادھار مسلسل گرا۔ یہ جب کہا جاتا ہے ارسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے آسمان سے پانی برسایا مسلسل، تو یہ ایک طرح کا رزق و فضل کی کثرت کا استعارہ ہے، اس کی تعبیر ہے۔ رزق اور فضل کا یہ استعارہ ہے۔ قرآن مجید نے اس استعارہ کے لیے اس کا استعمال بہت واضح بھی کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، سورہ ہود کی آیت نمبر 52 ہے۔ فرمایا کہ پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم۔ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کرو، تو یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسلادھار پانی برسا دے گا، اس لیے کہ بہہ جاؤ۔ یہ رزق اور فضل کا ہی کی تعبیر کے لیے ہی ہوا نا، کہ اتنا پانی برسائے گا، اتنا پانی برسائے گا کہ ساری فصلیں تمہاری پیدا ہو جائیں گی، سوکھنے نہیں پائیں گی۔ تو یہاں سیدھے سیدھے رزق کی تعبیر کے لیے، اور رزق اور فضل اور کشادگی کی تعبیر کے لیے۔ آگے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری طاقت میں اور اضافہ کر دے گا۔ ایک تو طاقت تمہارے پاس آج ہے ہی، خوشحالی ہے، یہ خوشحالی اور بڑھ جائے گی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے نہریں بنائیں جو ان کے نیچے سے جاری تھیں۔ ہم نے ان کو دیا، بڑے بڑے لوگ تھے، بہت ترقی یافتہ قومیں تھیں، شاندار مکانات تھے، ان کے یہاں رزق کی فراوانی تھی، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی تھیں، یعنی آب رسانی کا پورا شاندار انتظام بھی تھا۔ اور جہاں آب رسانی کا شاندار انتظام ہو، وہاں اگر بارش بہت کھل کے بہت زیادہ نہ بھی ہو تب بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو خوبصورت اور بڑے بڑے مکانات دیے، وہ ہنر دیا تھا کہ وہ بنا سکیں، دوسرے بارش ان کے یہاں خوب ہوتی تھی، اتنی کہ ان کی ضروریات پوری ہو جائیں، اور تیسرے جعلنا الانہار تجری من تحتہم، باقاعدہ نہروں کا ایک جال ان کے یہاں بچھا ہوا تھا کہ اگر بالفرض یہ پانی رک بھی جائے۔ اچھا، نہروں کے جال سے کئی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر بارش نہ ہو وقت پر تو نہر کے پانی سے آپ کام چلا لیں گے، ایک بڑا فائدہ تو یہ۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر بارش بہت زیادہ ہو جائے اور نہر بہت زیادہ ہو تو یہ فاضل پانی نہروں کے راستے باہر چلا جاتا ہے اور سیلاب کی کیفیت پیدا نہیں ہونے پاتی، یہ بھی ایک فائدہ۔ یہ جو ندیوں میں طوفان آتا ہے اور اس کی وجہ سے آس پاس کے علاقے ڈوبنے لگتے ہیں، یہ ٹوس ندی کی بات نہیں ہے، یہ ان ندیوں کی بات ہے جو پہاڑی ندیاں ہیں جہاں مسلسل بارش ہوتی رہتی ہے اور پورے علاقے بلکہ کئی ممالک کا پانی اس کے راستے سے گزرتا ہے، تب سیلاب آتا ہے۔ یہاں بات انہار کی ہو رہی ہے،
उन बड़ी बड़ी नदियों की नहीं हो रही है, यानी बात अबहार की नहीं अनहार की है। तो अनहार के ये दोनों पहलू, पानी की किल्लत हो उनसे काम चलाओ, पानी ज़्यादा हो जाए उसी के रास्ते निकल जाए। फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, सो हमने उनको हिलाक कर दिया उनके गुनाहों की पादाश में। व अंशाना मिन बादिहिम क़रनन आखरीन, और हमने उनके बाद दूसरे लोगों को उठाया। ये कर्न जहाँ सदी के लिए आता है वहाँ सदी वाले लोगों के लिए भी आता है। कभी कभी ज़र्फ़ बोल के मज़रूफ़ मुराद दिया जाता है और कभी मज़रूफ़ का नाम लिया जाता है, मखसूस ज़र्फ़ होता है। आप लोग भी अपनी ज़बान में बोलते हैं, ए भाई ज़रा एक गिलास हमको भी देना, खाली गिलास ला के रख देंगे कि जो आप खा पी रहे हैं वो ला के देंगे। फालूदा की दुकान पे जाइए और कहिए कि ज़रा एक गिलास हमको भी दीजिएगा, तो खाली गिलास नहीं लाएगा, एक गिलास फालूदा लाएगा। तो ऐसे ज़र्फ़ को बोलकर मुराद मज़रूफ़ भी लिया जाता है। भाई ज़रा चाय लाइए, आपके मुंह में लगा गिरा देता है कि फिंजान में देता है, कप में देता है, गिलास में देता है। तो आपने चाय मांगी है, चाय के साथ जिसमें चाय होगी वो भी। इसी तरह आपने अगर एक कप कहा है या गिलास कहा है, तो कप या गिलास में जो होता है वो ज़र्फ़ से मज़रूफ़ और मज़रूफ़ से ज़र्फ़ मुराद देना बहुत आम है हर ज़बान में, कोई नई बात नहीं है। फरमाया कि उसके बाद हमने उनके बाद दूसरों को उठाया, यानी इन बदमाशों को चेयर से उतार दिया, इनको सज़ा दे दी, हाकिम के बजाय महकूम बना दिया, और अब उस मनसब पर और उस जगह हम दूसरों को ले आए। जिनको लाए हैं ज़रूरी नहीं कि वो इनके मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही फरमा बरदार हों। नाफरमानों को उनकी नाफरमानी की सज़ा मिल गई। अब जिनको अल्लाह ताला ला रहा है उनका भी इम्तिहान लेगा, देखें कि वो फरमा बरदारी करते हैं या इन्हीं की तरह नाफरमानी करते हैं, मौका तो फराहम करेगा। आगे फरमाया कि वलो नज़्ज़लना अलैका किताबन फ़ी क़िरतासिन फ़लमसूहु बिअयदीहिम लक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन। अब देखिए यहाँ अल्लाह ताला ने एक और बात की जानिब इशारा किया है। कुछ एतराज़ात थे, कुछ सवालात थे, कुछ इश्कालात थे कुफ़ार और मुशरिकीन के, तो अल्लाह ताला ने आगे उनके जवाब दिए। अब यहाँ जो कहा कि वलो नज़्ज़लना अलैका किताबन फ़ी क़िरतासिन फ़लमसूहु बिअयदीहिम लक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, कि अगर हम ए नबी अगर हम तुम्हारे ऊपर कोई किताब बाकायदा सहीफ़ों में तैयार करके माबैन दफ्तैन नाजिल कर देते और ये उसे अपने हाथों से ऐसे ही छूते जैसे हम ये कुरान का नुस्खा छू रहे हैं, लक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, तब भी ये जिन लोगों ने कुफ्र किया वो यही कहते हैं कि इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन। ये तो जी ये जो फरमाया कि वलो नज़्ज़लना अलैका किताबन फ़ी क़िरतासिन फ़लमसूहु बिअयदीहिम, ये दरअसल है जवाब उन कुफ़ार और मुशरिकीन के एक मुतालबे का। उनका मुतालबा ये था कि अगर इनका ये दावा दुरुस्त है कि अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे ऊपर नाजिल कर रहा है, तो क्यों नहीं ऐसा करते कि बाकायदा आसमान से कुरान का ये नुस्खा हम में से हर शख्स के पास पहुंचा देते, क्या दिक्कत है। असलन ये एतराज़ उठाया हुआ यहूद का था, कुफ़ार और मुशरिकीन ने वहीं से उचक लिया है। सूरह निसा की आयत नंबर 153 है, यसअलुका अहलुल किताबि अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबम मिनस समा, वो तुमसे मुतालबा करते हैं कि तुम आसमान से इन पर कोई किताब उतरवा दो। अल्लाह ताला ने जवाब दिया है,
یہ انہی کا اعتراض نہیں ہے، انہی کا مطالبہ نہیں، کفار و مشرکین کا بھی مطالبہ ہے۔ ان کو بتا دو کہ اگر، یا اے نبی تم اطمینان رکھو کہ اگر ہم ان کے مطالبے کے مطابق تمہارے اوپر باقاعدہ کتابی شکل میں مابین الدفتین کوئی اپنا پیغام بھیج بھی دیتے اور یہ اس کو اپنے ہاتھ سے چھوتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، چھونے کا مطلب ایسی دفتی تو ہمارے ہاں نہیں ملتی، ایسی چھپائی ہمارے ہاں نہیں ہوتی، ایسا کاغذ تو ہمارے ہاں نہیں ہوتا، یہ لازماً آسمان سے آیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ جن کو ایمان نہیں لانا ہوتا ہے وہ ایمان نہیں لاتے، تو ایمان نہ لانے کا بہانہ کیا بناتے؟ کہتے ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے۔ بھئی ایک ایسی چیز جو ہمارے ہاں وجود میں نہیں آ سکتی، اگر براہ راست آسمان سے وہ چیز آ جائے تو جن کو نہیں ماننا وہ کہہ دیں گے کہ یہ آسمان سے آئی ہوئی کتاب نہیں، یہ جادو ہے جو ہم پر کر دیا گیا ہے، ہم کو نظر آیا، اٹھا کے دکھا رہے ہیں کاغذ کا ٹکڑا، ہمارے دیکھنے میں 200 کی نوٹ ہے، یہ جادو کا اثر ہے، تو یہ کہہ دیتے۔ جن کو نہیں ماننا ہے وہ نہ ماننے کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا ہی لیتے۔ اچھا، وہاں سورہ نساء میں بھی ایک جواب دیا گیا ہے، وہاں جواب یہ دیا گیا ہے کہ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، اے نبی گھبراؤ نہیں، تم سے تو اتنا ہی ان کا مطالبہ ہے نا کہ آسمان سے باقاعدہ قرآن کا نسخہ ہمارے پاس گروا دو۔ انہوں نے تو اپنے پیغمبر سے اس سے بڑا مطالبہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا اللہ میاں سے کہہ دو ڈائریکٹ ہمارے سامنے آئیں، ہم ان کو دیکھیں گے تب مانیں گے۔ تو یہ تو وہ بدمعاش ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اپنی زبان سے نکال سکتے ہیں۔ تو وہاں چونکہ جواب دینا تھا اہل کتاب کو خاص طور سے، اس لیے وہاں دوسرا جواب دیا گیا، اور یہاں ان لوگوں کو جو جواب دیا جانا چاہیے تھا وہ جواب یہاں دیا۔ یہاں نزلنا استعمال ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انزلہ اور نزلہ دونوں کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے، بتا سکتے ہیں کیا فرق ہے؟ کس میں؟ نزلہ میں، یعنی باب تفعیل میں اہتمام کا معنی شامل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نزلنا کہا ہے، انزلنا نہیں کہا ہے، مطلب پورا اہتمام ہم کرتے، اس شاندار چھپائی میں، بہترین تحریر میں، عمدہ کتابت میں، شاندار کاغذ میں اور عمدہ تجرید کے ساتھ ان کے پاس بھیج دیتے، جس کے دیکھنے کے بعد ان کے پاس انکار کی گنجائش نہ رہ جاتی، اور وہ باقاعدہ اپنے ہاتھ سے چھو کے دیکھ لیتے کہ واقعی ایسی کوئی چیز تو دنیا میں وجود میں لانا ممکن نہیں اس وقت، تب بھی جن کو نہیں ماننا وہ نہیں مانتے۔ آگے فرمایا کہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، یہ ان کا دوسرا مطالبہ ہے کہ کیوں نہیں جناب والا کے اوپر کوئی فرشتہ نازل کر دیا گیا، فرشتہ آ گیا ہوتا اور وہ آ کے بتا دیتا کہ حضور والا کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، ہٹو بچو کرتا۔ اگر کوئی بہت بڑی شخصیت ہیں یہ، تو بڑی شخصیت ایسے ہی تو نہیں دھمکتی نا، آگے پیچھے ہٹو بچو کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، سیکورٹی ہوتی ہے، بس سیدھے چلے آئے، کہہ دیا انی رسول اللہ علیکم، یہ کیا بات ہے؟ ایسے کون مانتا ہے؟ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ تو یہ سوال جو انہوں نے اٹھایا اس کا جواب اسی میں موجود ہے کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، کہ اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کرتے تو ان کا قصہ ہی پاک کر دیا گیا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ ہم فرشتہ ہٹو بچو کرنے کے لیے نہیں بھیجتے ہیں، ہم تو فرشتہ بھیجتے ہیں یا تو پیغام پہنچانے کے لیے، وہ پیغام یہ پہنچا رہے ہیں ایک تسلسل کے ساتھ،
اور یا تو ہم فرشتہ بھیجتے ہیں سزا دینے کے لیے۔ اگر یہ فرشتے آتے، ظاہر ہے کہ وہ فرشتہ تو آ رہا ہے جو ان تک پیغام لے کے جا رہا ہے، لیکن اگر اس کے بجائے وہ فرشتے آتے جن فرشتوں کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ سزا دینے کے لیے آتے، نبی کا اور رسول کا راستہ صاف کرنے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے نہ آتے۔ آگے فرمایا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو فرشتہ ہی بناتے تب بھی آدمی ہی کی صورت میں بھیجتے۔ اگر ہم جس کو یہ بلا رہے ہیں کہ وہ آتا فرشتے کی صورت میں، کوئی فرشتہ نبی و رسول بن کے کیوں نہیں آیا؟ اگر کسی فرشتے کو ہم نبی و رسول کی حیثیت میں بھیجتے تو لازماً انسانی شکل ہی میں بھیجتے، اس لیے کہ فرشتوں کو ان کے اصلی روپ میں یہ دیکھ نہیں سکتے، تو جن کو یہ دیکھ ہی نہیں سکتے ان سے ہدایت اور رہنمائی کیا حاصل کرتے؟ اور جن کو یہ دیکھ رہے ہیں ان سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ابعث اللہ بشرا رسولا، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، آیت نمبر 94، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنایا ہے۔ انسان اور رسول، تو ہمیں ان میں کیا فرق ہوا؟ اسی طرح یہ کہتے تھے ابشر یہدوننا، کیا اب انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ تو ہم بھی تو انسان ہی ہیں، ہم ان کی رہنمائی کے محتاج ہیں کیا؟ یہ اصلاً جواب دیا ہے اس بات کا، فرمایا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم فرشتہ ہی نازل کرتے بحیثیت رسول اور پیغامبر تو انسان ہی بناتے، کیونکہ انسان ہی ان کی رہنمائی کر سکتا ہے اور اسی کی یہ اقتداء اور اتباع کر سکتے ہیں، فرشتے کی کیسے کریں گے؟ تو بات تو پھر ہوئی تھی لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر ہم ان پر کے اوپر اس معاملے کو گڑبڑ کر دیتے جس کو یہ خود گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں۔ بات تو وہی ہوتی، کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو گڑبڑ کرنے کی یا گڑبڑ کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ نہ گڑبڑ کرتا، صورت ایسی بنا دیتا کہ گڑبڑ نہ ہو، اور جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا کہ ہم گڑبڑ کر دیتے تو اس کا مطلب کچھ اللہ تعالیٰ بھی گڑبڑ کرتا ہے۔ اصل میں دیکھیں اس طرح کے مواقع پر جب اللہ تعالیٰ فعل کی نسبت اپنی جانب کرتا ہے تو مقصد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہی کرنا چاہتا ہے، مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ ہماری سنت کا حصہ ہے۔ جو آدمی اپنے اوپر چیزوں کو مشتبہ بنانا چاہتا ہے ہم اس کے اوپر چیزوں کو مشتبہ کر دیتے ہیں۔ جاؤ، تو یہ لبسنا اصلاً اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کا اعلان و اظہار کیا ہے۔ سمجھا آپ نے؟ یہ جو کہا ہے کہ ہم خیر ساتھ میں لگا دیتے ہیں، شر ساتھ میں لگا دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ کون خیر کی راہ اپناتا ہے کون شر کی، وہ بتاتا ضرور ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ لوگ شر نہ اختیار کریں، خیری اختیار کریں، لیکن وہ خود کچھ کرتا نہیں۔ اس کی سنت یہ ہے کہ جو جس راہ پہ چلنا چاہتا ہے اس کے لیے موقع فراہم کر دیتا ہے۔ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جیسے آیا ہے نا سورہ صف آیت نمبر 5 میں کہ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب یہ خود کج ہو گئی، انہوں نے اپنا راستہ ٹیڑھا کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جاؤ، یعنی جب یہ غلط راستے پہ چلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے دی اس راستے پر جانے کی، یہ اس کی سنت ہے، کیونکہ وہ جبر نہیں کرتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتا۔ آگے فرمایا کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یہ تاریخ سے استشہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی تم سے پہلے بھی متعدد رسول بھیجے گئے تھے اور ان سب کا مذاق اڑایا گیا تھا،
تو جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے ان لوگوں کو گھیرے میں لے لیا جو مذاق اڑاتے رہے، یعنی جس عذاب کا مذاق اڑاتے رہے اسی عذاب نے ان کی کمر توڑ دی۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر یہ بھی اپنا تمسخر نہیں چھوڑیں گے اور ماضی سے سبق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو جس کا یہ استہزاء کر رہے ہیں وہی چیز ان کو بھی اپنے گھیرے میں لے کے ان کا کمر توڑ دے گی۔ تو اگر کوئی خبر دی جائے تو خبر کا تجزیہ کرنا چاہیے، اس کا جائزہ لینا چاہیے، اس کی صداقت کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، بات سمجھ میں آ جائے تو قبول کرنا چاہیے۔ ضد اور ہٹ دھرمی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ضد اور ہٹ دھرمی کا انجام اچھا نہیں ہوتا، برا ہوتا ہے۔ اور اس مجموعے آیات کی آخری آیت ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ سیروا فی الارض، زمین میں چلو۔ زمین میں تو چلتے ہی تھے، آسمان میں تھوڑا چلتے تھے، لیکن زمین میں اس لیے چلو کہ دیکھو جہاں جہاں اور جن جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے گرفت میں لیا ہے ان کو کیسے گرفت میں لیا اور کیسی سزا دی ہے، اس کا جائزہ لینے کے لیے اور پتہ لگانے کے لیے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے بھی کبھی کبھی چلو تو تم کو نظر آ جائے گا۔ اور جن سے یہ بات کہی جا رہی ہے ان کے یہاں تو عاد اور سمود کے معذب مقامات اور ان کے تباہ شدہ کھنڈر موجود ہی تھے، تو اگر یہ جائیں اور دیکھیں تو ان کی یہ کہتے بھی تھے کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا ہے، اور عذاب اس لیے آیا ہے کہ انہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی ہے۔ اگر اسی جرم میں ان کو سزا دی گئی تو اسی جرم میں تم کیوں بچا رکھے جاؤ گے، تم کو سزا کیوں نہیں دی جائے گی، کیا خاص بات ہے؟ فرمایا ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو، ہمارے رسولوں کو جھٹلایا ان کا انجام کیسا ہوا۔ اب اگر تم بھی ہماری کتاب اور ہمارے رسول کی تکذیب کرو گے تو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو انجام ان کا ہو چکا ہے۔ بس سمجھے نا؟ یہ سورہ انعام کے بعد سورہ اعراف ہے۔ سورہ اعراف میں یہاں جن لوگوں کی جانب اشارہ کیا گیا ہے اس مجموعہ آیات میں ان تمام کی تفصیل سورہ اعراف میں موجود ہے۔ بس ایک سرسری نظر ڈال کر کے سبق آج بند کریے۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 59 کھولیے، اس کے بعد کی جو سورہ ہے اس کی مثنیٰ 59۔ آیت مل گئی؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصُحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ سلسلہ پورا چلا جا رہا ہے آیت نمبر 93 تک۔ آخر میں دیکھیے فتولى، آیت نمبر 93، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ تو اے نبی ان کو چھوڑو، یا یہ کہ انہوں نے ان سے اعراض کیا، ان کو چھوڑ دیا اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میرا کام تھا اپنے رب کے پیغامات کو تم تک پہنچا دینا، سو میں نے کر دیا۔ مجھے تم سے خیر خواہی کرنی تھی، ہمدردی کرنی تھی، میں نے وہ کر دی۔ اب اس کے باوجود بھی تم کفر پہ اڑے رہے تو کافروں کی تباہی پر مجھے افسوس کیوں ہو؟ مجھے تو خوشی ہوگی کہ چلیے کوڑا کباڑا کچڑا صاف ہوا۔ یہ پورا سلسلہ بیان جو 59 سے لے کر کے 93 تک جا رہا ہے، یہ جس تاریخ سے استشہاد اشارے میں کیا ہے یہاں سورہ انعام میں، اسی کی تفصیل سورہ اعراف میں آ گئی ہے، جو انشاءاللہ اگلی سورہ میں آپ پڑھیں گے۔